القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرسل، حدیث مرسل۔ وَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ مِنْ آخِرِ السَّنَدِ، اور اگر کسی حدیث کے سند میں سقوط آخر سند میں ہو، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِ، بس اگر وہ تابعی کے بعد ہو، فالحدیث مرسل، تو اس حدیث کا نام حدیث مرسل رکھا جاتا ہے۔ وَهَذَا الْفِعْلُ إِرْسَالٌ، اور اس فعل کا نام ارسال رکھا جاتا ہے۔ كقول التابعی، جیسے کہ کسی تابعی کا یہ کہنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا۔ وقد يجيء المرسل والمنقطع بمعنى، اور کبھی حدیث مرسل اور حدیث منقطع ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ والاصطلاح الاول اشہر، اور پہلی اصطلاح زیادہ مشہور ہے۔ دیکھیے، اگر حدیث کے سند کے اندر انقطاع ہے، انقطاع کا مطلب یہ ہے کہ جو محدث ہے اس سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ سند ہے، اس میں کہیں کسی راوی نے اپنے شیخ کا نام چھوڑ دیا ہے، ڈائریکٹ شیخ الشیوخ سے جو ہے روایت کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو کبھی یہ انقطاع ایک راوی کا ہو سکتا ہے، دو راوی کا ہو سکتا ہے، اور کبھی تو پورے کا پورا سلسلہ سند ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس انقطاع کے مختلف حیثیت کے اعتبار سے مختلف اقسام ہیں۔ انہی اقسام میں سے ایک حدیث مرسل ہے، اور حدیث مرسل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو تابعی ہوتا ہے، تابعی یعنی جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ تو تابعی وہ صحابی کے نام لینے کے بجائے براہ راست یہ فرما دیتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اسے حدیث مرسل کہتے ہیں۔ اس کو اور آپ سمجھیں، اس مثال سے، اس نقشے سے سمجھیں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر امام بخاری ہیں، تو یہ ہے امام بخاری، اور یہ روایت کرتے ہیں اپنے شیخ سے، ایک راوی ہو گئے۔ یہ روایت کرتے ہیں اپنے شیخ سے جو تابعی ہے مثال کے طور پر، اور یہ روایت کرتے ہیں اپنے شیخ سے جو تابعی ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں صحابی سے جو کہ ان کے شیخ ہیں، اور صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو تابعی یہاں تک تو بالکل سلسلہ برابر ہے، انہوں نے امام بخاری اپنے شیخ سے، ان کے شیخ نے اپنے شیخ سے، اور ان کے شیخ نے اپنے شیخ سے روایت کیا ہے۔ مگر یہ تابعی جو ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اس حدیث کے سند کے اندر صحابی کا ذکر کر کے صحابی کے واسطے سے کہواتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے کیا کہتے ہیں برابر تابعی کہتے ہیں کہ براہ راست کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے محدثین کے نزدیک، اور دوسری اصطلاح محدثین کی یہ ہے کہ مرسل اور منقطع دونوں ایک معنی کے اندر ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اس طرح حدیث منقطع مطلقاً سقوط کو کہتے ہیں، کسی بھی راوی درمیان میں ساقط تو کوئی بھی راوی اسے حدیث منقطع کہا جاتا ہے۔ تو مرسل بھی اسی معنی میں روایت ہوتا ہے، کوئی خاص شکل نہیں ہے کہ صحابی تابعی کے بعد صحابی کا سقوط ہو تو اسے جو ہے حدیث مرسل کہیں گے، نہیں، بلکہ مطلقاً انقطاع کو جس طرح منقطع کہا جاتا ہے اسی طرح اس کو مرسل بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مرسل کا حکم کیا ہے؟ کہ حکم المرسل وحکم المرسل التوقف عند جمہور العلماء، حدیث مرسل کا حکم یہ ہے کہ جمہور محدثین کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک توقف اختیار کیا جائے گا، یعنی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، یا حدیث حسن ہے، یا حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ لأنہ لا يدرى، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ ان الساقط ثقۃ اولی، کہ جو ساقط ہیں، وہ جو راوی ساقط ہے وہ ثقہ یا نہیں ہے۔
تو دیکھیے اس میں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے نا کہ جب تابعی نے اپنے شیخ کا نام ذکر نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ ان کا شیخ صحابی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا شیخ کوئی دوسرا تابعی ہو اور وہ تابعی صحابی سے روایت کرتا ہو۔ تو اب تابعی کا جو دوسرا شیخ ہے، تابعی کا ایک شیخ ہے جو تابعی ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ثقہ نہ ہو۔ صحابی اگر کوئی ہے تو صحابہ سب کے سب عادل ہے، صحابہ کے بارے میں کوئی کلام کیا نہیں جا سکتا ہے، صحابہ کلہم عدول۔ لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ ان کا شیخ کوئی تابعی ہوں اور وہ غیر ثقہ ہوں اور پھر وہ صحابی سے روایت کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے اس حدیث کے اندر کچھ بات ہو سکتی ہے، کلام ہو سکتا ہے، اس لیے ہم توقف کریں گے۔ لأن التابعی قد یروی عن التابعی، اس لیے کہ تابعی کا بھی کسی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں۔ وفی التابعین ثقات و غیر ثقات، اور تابعی کے اندر ثقہ راوی بھی ہیں اور غیر ثقہ راوی بھی ہیں۔ یہ تو جمہور محدثین کا مسلک ہے۔ وعند ابی حنیفہ و مالک، اور حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک المرسل مقبول مطلقاً، حدیث مرسل یہ مطلقاً مقبول ہے۔ وہم یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ امام مالک کہتے ہیں کہ انما ارسلہ لکمال الوثوق والاعتماد، کہ تابعی نے جو ارسال کیا ہے وہ مکمل اعتماد اور بھروسے پر کیا ہے۔ لأن الکلام فی الثقۃ، اس لیے کہ کلام ثقہ کے بارے میں ہے۔ ولو لم یکن عنده صحیحا، اور حدیث اگر ان کے نزدیک صحیح نہ ہوتا، لم یرسلہ، تو اس حدیث کو مرسلاً بیان نہیں کہتے۔ ولم یقل، اور تابعی یہ نہیں کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دوسرا مسلک ہوگا۔ پہلا مسلک جمہور محدثین کا ہے کہ توقف اختیار کیا جائے گا۔ دوسرا مسلک امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تابعی کا مرسل ارسال یہ مطلقاً مقبول ہے۔ وعند الشافعی، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان اعتصد بوجہ آخر مرسل او مسند، کہ اگر وہ مضبوط ہو جائے کسی دوسری حدیث کی وجہ سے، خواہ حدیث مرسل ہو مسند ہو، وان کان ضعیفا، اگرچہ وہ ضعیف ہو، قبل، تو قبول کر لیا جائے گا۔ تو یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کا کوئی متابع ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کا کوئی متابع ہے، خواہ وہ مسند حدیث مسند ہو یا کوئی دوسری حدیث مرسل ہو، اگرچہ وہ ضعیف ہو، کوئی اس کا متابع مل جائے تو اس حدیث کو، اس حدیث مرسل کو ہم جو ہے قبول کر لیں گے ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ وعن احمد قولان، اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے کے اندر دو قول منقول ہیں، جس کو آپ نزہۃ النظر کے اندر اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ وهذا كله اذا علم ان عادة ذلك التابعي الا يرسل الا عن الثقات، کہنے کی جو تمام تفاصیل ہیں اور ائمہ کے اقوال ہیں وہ اس شکل میں ہیں کہ جب کہ اذا علم، جب کہ معلوم ہو جائے، ان عادة ذلك التابعي، کہ اس تابعی کی عادت یہ ہے کہ ان لا يرسل الا عن الثقات، کہ اس حدیث کو مرسلا روایت نہیں کرتا ہے مگر ثقہ راویوں سے۔ یعنی اس تابعی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ تابعی جو ہے وہ حدیث کا ارسال، یعنی اس حدیث کو جو حدیث جو بیان کرتے ہیں، مرسلاً جو بیان کرتے ہیں، وہ صرف ثقہ راوی سے بیان کرتے ہیں، تب اس میں تفصیل ہے کہ اس کی حدیث جو ہے کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے گا، یا اس حدیث کے بارے میں جو ہے یعنی اس حدیث کو مطلقاً جو ہے قبول کر لیا جائے گا، یا اس حدیث کا جو کوئی مطابع تلاش کیا جائے گا۔ یہ تمام تفاصیل ہے۔ وَإِن كَانَتْ عَادَتُهُ عن الثقات وعن غیر الثقات، اور اگر تابعی کی عادت یہ ہو کہ وہ ثقہ یا غیر ثقہ راوی دونوں سے روایت کرتا ہو، فحکمہ التوقف بالاتفاق، تو اس کا حکم بالاتفاق توقف اختیار کرنا ہے۔ تو یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کذا قیل، ایسا ہی کہا گیا ہے۔ کہہ رہے فی تفصیل ازید من ذالک، کہہ رہے اس کے اندر مزید تفاصیل ہے۔ ذکر السخاوی فی شرح الالفیہ، جس کو حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الالفیہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو یہ مختصر سا رسالہ ہے، اس کے اندر جو ہے تمام تفاصیل جو ہے نہ بیان کی جا سکتی ہے اور نہ مبتدی طلبہ کو سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے جو ہے یہاں شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پہ اکتفا کیا ہے۔ یہ حدیث یہاں بات پوری ہو گئی۔ اب آگے ہے حدیث معضل۔ المعضل وان كان السقوط من اثناء الاسناد، اور اگر سقوط سند کے درمیان میں ہو، فان كان الساقط اثنين متواليا، تو اگر ساقط
دو راوی ہو ایک ساتھ یسمى معضلا تو اس کا نام حدیث معضل رکھا جاتا ہے بفتح الضاد ضاد کے فتح کے ساتھ. تو اس حدیث کو حدیث معضل کہا جائے گا اور اس فعل کا نام ہوگا اعزال اور جو راوی یہ کام کرے گا اس کو کہیں گے معضل. یہ نقشہ آپ دیکھ لیجئے یہ امام بخاری ہیں ان کے شیخ ہیں ان کے شیخ الشیخ ہیں. اب درمیان میں دیکھیے جو ہے امام بخاری کے جو شیخ ہیں یہ اس کے بعد جو ہے سلسلہ سند صحابی تک پہنچ جاتا ہے. مثال کے طور پر امام بخاری کے شیخ ہیں حدثنا حمیری امام بخاری نے جو پہلی حدیث روایت کی ہے تو امام بخاری کے شیخ ہیں وہ براہ راست جو ہے صحابی سے روایت کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی حدیث ہے تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا حدیث معضل کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ درمیان میں جو ہے دو راوی ایک تو تابعی تابعی دوسرے تابعی یہ ساقط ہیں تو اس خاص انقطاع کی شکل کو حدیث معضل کہا جاتا ہے. اس کے بعد حدیث منقطع وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ يُسَمَّى مُنْقَطِعًا اور اگر سقوط ایک یا ایک سے زائد جگہ میں ہو من غیر موضع واحد ایک کے علاوہ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ اور اگر ساقط راوی ایک یا ایک سے زیادہ ہو ایک جگہ کے علاوہ میں یسمى منقطعا تو اس حدیث کا نام حدیث منقطع رکھا جاتا ہے. وعلى هذا يكون المنقطع قسما من غیر المتصل کہہ رہے کہ ہم نے جو تشریح منقطع کی ہے اس اعتبار سے حدیث منقطع یہ حدیث غیر متصل کی ایک قسم ہوگی. تو حدیث غیر متصل کے اندر حدیث مرسل بھی آ جاتا ہے حدیث معضل بھی آ جاتا ہے اور حدیث منقطع بھی آ جاتا ہے. تو یہ بنے گا مقسم حدیث غیر متصل بنے گا مقسم اس کی ایک قسم بنے گی منقطع. ایک اصطلاح تو یہ ہے وقد يطلق المنقطع بمعنى غیر المتصل مطلقا اور کبھی حدیث منقطع کا اطلاق ہوتا ہے مطلقاً غیر متصل کے معنی پر شامل الجمیع الاقسام اس اعتبار سے یہ تمام اقسام کو شامل ہوگا. تو دو تشریح یا دو اصطلاح ہے محدثین کے درمیان حدیث منقطع کے تشریح میں. پہلی اصطلاح تو یہ ہے کہ سقوط ایک جگہ سے ہو یا سقوط ایک ہو یا ایک سے زائد ہو اور ایک جگہ میں نہ ہو الگ الگ جگہ میں ہو تو اس کو حدیث منقطع کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے حدیث غیر متصل یہ مقسم بنے گا اس کی ایک قسم حدیث مرسل بنے گی اس کی ایک قسم حدیث معضل بنے گی اس کی ایک قسم حدیث منقطع بھی بنے گی. دوسری تشریح کی گئی حدیث منقطع کی کہ حدیث منقطع جو کہتے ہیں حدیث غیر متصل کو. تو اس اعتبار سے منقطع یہ قسم نہیں رہے گی بلکہ مقسم بن جائے گی. کہ رہے بہذا المعنى يجعل مقسما اور اس اعتبار سے جو ہے اس کو مقسم بنایا جائے گا. ای انه لا يكون قسما واحدا یعنی اس شکل کے اندر یہ حدیث منقطع کوئی قسم نہیں ہوگی بل یشتمل علی جمیع اقسام الانقطاع بلکہ یہ مشتمل ہوگی انقطاع کے تمام اقسام پر. تو اس کے اندر منقطع کے اندر حدیث مرسل بھی شامل ہو جائے گی حدیث معضل بھی شامل ہو جائے گی. اب آگے ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حدیث یعنی منقطع ہے اس حدیث کے اندر انقطاع ہے اس حدیث کے اندر کوئی راوی محذوف ہے کیسے معلوم ہوگا؟ کیا طریق معرفت الانقطاع انقطاع معلوم کرنے کا طریقہ ویعرف الانقطاع وسقوط الراوی بمعرفت عدم الملاقات بین الراوی والمروی عنہ. کہہ رہے اور انقطاع معلوم ہوگا اور انقطاع اور سقوط راوی یہ معلوم ہوگا بمعرفت عدم الملاقات بین الراوی والمروی عنہ اس بات کے جاننے سے کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات نہیں ہے. دیکھیے انقطاع جو معلوم ہوگا نا یہ کیسے معلوم ہوگا جب آدمی فن اسماء رجال اس کا جو ہے اچھی طرح سے جو ہے استحصاء کر لے استقصاء کر لے اس کا اچھی طرح مطالعہ کر لے اس کو اچھی طرح سمجھ لے تب اسے معلوم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ فلاں راوی کی پیدائش جو ہے فلاں سن کے اندر ہے وفات فلاں سن کے اندر ہے. اب ایک راوی ہے مثال کے طور پر سن جو ہے 200 ہجری کے اندر پیدا ہوا ہے اور براہ راست اپنے جس شیخ سے روایت کر رہا ہے اس شیخ کی جو ہے پیدائش مثال کے طور پر سن 300 ہجری کے اندر ہے. تو یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے
100 سال جو ہے جب دونوں کے درمیان فاصلہ ہو تو ملاقات جو ہے مشکل ہے۔ اما بعدم المعاصرتی، یا تو دونوں کے درمیان معاصرت نہ پائے جانے کی وجہ سے، دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے، او عدم الاجتماعی والاجازت عنہ بحکم علم التاریخ المبین لموالید الرواة ووفیاتہم وتعین اوقات طلبہم وارتحالہم، یا ان دونوں کے درمیان ملاقات اور اجازت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، ابھی کیسے معلوم ہوگا؟ کہہ رہے کہ علم تاریخ سے معلوم ہوگا، جو المبین جو بیان کرنے والا ہے، لموالید الرواة ووفیاتہم راویوں کی پیدائش اور وفات کو، وتعین اوقات طلبہم وارتحالہم اور ان کے علم حاصل کرنے اور سفر کے اوقات کے متعین کرنے کو۔ کہہ رہے کہ یہ سب معلوم ہوگا کس سے؟ فن اسماء رجال سے۔ کیوں؟ کہ اس میں جو ہے یہ محدثین کا ایک ایسا بڑا کارنامہ ہے جس کو دیکھ کر جو ہے ساری دنیا ششدر و حیران رہ جاتی ہے، اس لیے کہ اس فن کے اندر تمام راویوں کا جو ہے ڈاٹا جو ہے ایک جگہ جو ہے بیان کر دیا گیا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک راوی کا، کہ اس راوی کی پیدائش کب ہوئی، اس راوی کی وفات کب ہوئی، اس راوی نے جو ہے کہاں کا سفر کیا، اس راوی نے کس شیخ سے علم حاصل کیا، اس نے کس سے اجازت لی، یہ تمام جو ہے بایو ڈاٹا لکھا ہوا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سمجھ لے گا، اس کو دیکھ لے گا، اسے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں کے درمیان ملاقات نہیں ہے۔ کہہ رہا وبہذا صار علم التاریخ اصلاً، کہ اسی وجہ سے علم تاریخ ہو گیا ہے، علم تاریخ اصلاً و عمدتاً عند المحدثین، ایک بنیاد اور ایک جڑ محدثین